بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصص الانبیاء میں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سن رہے ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بنی اسرائیل دیکھو، ہم نے بچا لیا تمہیں تمہارے دشمن سے، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا کوہ طور کی دائیں جانب کا، اور ہم نے اتارا تم پر من و سلویٰ، کھاؤ ان پاک چیزوں سے جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں، اور اس میں حد سے تجاوز نہ کرنا، ورنہ اترے گا تم پر میرا غضب، اور وہ اترتا ہے جس پر میرا غضب تو یقیناً وہ گر کر رہتا ہے۔ اور میں بلا شبہ بہت بخشنے والا ہوں اسے جو توبہ کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، بعد ازاں ہدایت پر مستحکم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احسانات اور نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کو دشمنوں سے نجات بخشی، غلامی اور تنگی کی زندگی سے انہیں آزادی عطا کی، ان سے طور کے دائیں طرف اپنے ہی حضرت موسیٰ کی صحبت میں یہ وعدہ فرمایا کہ ان پر عظیم احکامات نازل فرمائے گا، جن میں ان کی دنیاوی اور اخروی بھلائی کا راز مضمر ہوگا۔ ان کے لیے چٹیل اور بے آب و گیا صحرا میں ایسی چیزیں نازل فرمائے گا جو ان کی ضرورتوں کو پورا کریں گی۔ ان کی خوراک کے لیے آسمان سے من اترے گا، جسے بے محنت صبح سویرے وہ اپنے گھروں کے اندر موجود پائیں گے۔ یہ خوراک ان کی ایک دن کی ضرورت کو پوری کرے گی، اور دوسرے دن پھر اسی طرح انہیں کفایت کردہ خوراک مل جائے گی۔ لیکن اگر کسی نے ایک دن کی خوراک کو دوسرے دن کے لیے ذخیرہ کیا تو وہ خراب ہو جائے گی اور کھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ جو شخص تھوڑی سی خوراک لے گا وہ اس کے لیے کافی ہوگی، اور جو بہت زیادہ اکٹھی کر لے گا وہ اس کے کھانے سے بچ نہیں پائے گی۔ وہ اس خوراک سے روٹیاں پکائیں گے جو بہت عمدہ اور لذیذ ہوں گی۔ جب شام ہوگی تو کثیر تعداد میں سلویٰ کے پرندے آئیں گے جو اس قدر زیادہ ہوں گے کہ انہیں گھیر لیں گے، اور وہ اپنی شام کے کھانے کی ضرورت کے مطابق پکڑ کر ذبح کر لیں گے، اور انہیں ان کے پکڑنے کے لیے تک و دو نہیں کرنی پڑے گی۔ موسم گرما میں ان پر بادل سایہ کرے گا جو انہیں سورج کی تپش سے بچا لے گا۔ اس بادل میں بہت زیادہ روشنی ہوگی جس میں وہ رات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو کیا میں نے تم پر، اور پورا کرو تم میرے وعدے کو، میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو، اور صرف مجھی سے ڈرا کرو، اور ایمان لاؤ اس پر جو نازل کی ہے میں نے سچا ثابت کرنے والی ہے اس کو جو تمہارے پاس ہے، اور نہ بن جاؤ تم سب پہلے انکار کرنے والے اس کے، اور نہ خریدو تم میری آیتوں کے عوض تھوڑی سی قیمت، اور صرف مجھی سے ڈرا کرو۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب نجات بخشی میں نے تمہیں فرعونیوں سے جو پہنچاتے تھے تمہیں سخت عذاب، یعنی ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری بیٹیوں کو، اور اس میں بڑی بھاری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، پھر ہم نے بچا لیا تم کو اور ڈبو دیا فرعونیوں کو، اور تم کنارے پر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ فرمایا موسیٰ سے 40 رات کا، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود ان کے بعد، اور تم سخت ظالم تھے، پھر بھی درگزر فرمایا ہم نے تم سے اس ظلم عظیم کے بعد، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور جب عطا فرمائی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل میں تمیز کی قوت تاکہ تم سیدھی راہ پر چلنے لگو، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم بے شک تم نے ظلم ڈھایا اور اپنے آپ پر بچڑے کو خدا بنا کر، پس چاہیے کہ توبہ کرو اپنے خالق کے حضور، سو ہلاک کرو اپنے آپ کو جنہوں نے شرک کیا، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک۔ پھر حق تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر جب تک ہم نہ دیکھ لیں اللہ کو ظاہر، پس اس گستاخی پر آ لیا تم کو بجلی کی کڑک نے اور تم دیکھ رہے تھے۔ پھر ہم نے جلا اٹھایا تمہیں تمہارے مر جانے کے بعد کہ کہیں تم شکر گزار بنو، اور ہم نے سایہ کر دیا تم پر بادل کا،
اور اتارا تم پر منو سلوا، کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں، اور انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی بلکہ وہ اپنی جانوں پر زیادتی کرتے رہتے تھے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب پانی کی دعا مانگی موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے فرمایا مارو اپنا عصا فلاں چٹان پر، فوراً بہہ نکلے اس چٹان سے 12 چشمے۔ پہچان لیا ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ، کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے، اور نہ پھرو زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم صبر نہیں کر سکتے ایک ہی طرح کے کھانے پر، سو آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے کہ نکالے ہمارے لیے وہ جن کو زمین اگاتی ہے، مثلاً ساگ اور ککڑی اور گھیوں اور مسور اور پیاز۔ موسیٰ نے کہا کیا تم لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے جو عمدہ ہے؟ اچھا جا رہو کسی شہر میں تمہیں مل جائے گا جو تم نے مانگا۔ اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور غربت اور مستحق ہو گئے غضب الہی کے۔ یہ سب اس وجہ سے تھا کہ وہ انکار کرتے رہتے تھے اللہ کی آیتوں کا اور ہلاک کرتے تھے انبیاء کو ناحق۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ احسانات کیے، انہیں من و سلوہ سے نوازا۔ یہ لذیذ کھانا بلا محنت و مشقت گھر بیٹھے انہیں فراوانی سے مل جاتا۔ من کا نزول دن کے پہلے پہر ہوتا اور شام کے کھانے کے لیے سلوہ کے پرندے کثیر تعداد میں اترتے جنہیں بلا تکلیف وہ پکڑ کر ذبح کرتے اور ان کا لذیذ گوشت سیر ہو کر کھاتے۔ ان کی ضرورت کے لیے لگ و دگ صحرا میں میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ حضرت موسیٰ کی ایک ضرب نے اس پتھر سے پانی جاری کر دیا جسے وہ اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے تھے۔ پھر اس چھوٹے سے پتھر سے ایک نہیں 12 چشمے جاری ہوئے۔ ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ پھوٹ پڑا، اور پانی اتنا میٹھا تھا کہ پیتے تو اش اش کر اٹھتے۔ یہ میٹھا پانی ان کی تمام ضرورتوں کے لیے کافی تھا۔ اس چشمے سے وہ اپنی مویشیوں کو بھی پانی پلاتے، اپنی ضرورت کے لیے بھر کر بھی رکھ لیتے۔ گرمی کی شدت میں ان پر بادل نمودار ہوتا اور ان پر سایہ کر لیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں اور خصوصی بندہ نوازیاں تھیں جو بنی اسرائیل کو عطا ہوئیں، لیکن ان لوگوں نے ان کا حق ادا نہ کیا، اللہ کا شکر اور عبادت کر کے ان نعمتوں کی قدر نہ کی، بلکہ ان میں اکثر لوگ ان نعمتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے اور مطالبہ کرنے لگے کہ ان کی جگہ دوسری نعمتوں سے بدل دی جائے۔ من و سلوہ کے بجائے انہیں ساگ، ککڑی، گندم، دال، پیاز وغیرہ عطا کیا جائے جو زمین سے اگتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے انہیں ڈانٹا اور سرزنش فرمائی اور انہیں سخت سست کہا کہ ظالموں، ذرا سوچو تو کہ کیا مطالبہ کر رہے ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں، کیا تم لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے جو عمدہ ہے؟ اچھا جاؤ کسی شہر میں تمہیں مل جائے گا جو تم نے مانگا۔ یعنی کیا ان نعمتوں کے بدلے تمہیں دنیا کی وہ چیزیں چاہیے جو شہروں اور دیہاتوں میں ملتی ہیں؟ جب تمہیں اس منصب جلیلہ سے اتار دیا جائے گا جس کی تم میں اہلیت نہیں، تو تمہیں اپنی خواہش کی چیزیں مل جائیں گی۔ جن دنیاوی اور حقیر غذاؤں کی تمہیں تمنا ہے یہی تمہارا مقدر بن جائے گا، لیکن میں تو تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کر سکتا۔ یہاں تو یہ چیزیں نہیں مل سکیں گی، اور میں بھلا ایسی چیزوں کا مطالبہ بھی کیسے کر سکتا ہوں جو تمہیں مشقت اور مشکل میں ڈال دے۔ بنی اسرائیل کی خصلتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مطالبے سے باز نہیں آئے ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس میں حد سے تجاوز نہ کرو ورنہ اترے گا تم پر میرا غضب، اور وہ اترتا ہے جس پر میرا غضب تو یقیناً وہ گر کر رہتا ہے، یعنی وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قسمت میں ہلاکت اور بربادی لکھ دیتا ہے، اور اللہ مالک اور جابر کی ناراضگی اس کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ان خوش نصیبوں سے بخشش کا وعدہ ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور شیطان مردود کی پیروی پر مصر نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں، اور میں بلا شبہ بخشنے والا ہوں
اسے جو توبہ کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے بعد ازاں ہدایت پر مستحکم رہتا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 30 رات کا، مکمل کیا اسے 10 مزید راتوں سے، سو پوری ہو گئی اس کے رب کی میعاد 40 راتیں۔ اور طور پر جاتے وقت کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہ میرا نائب رہنا، میری قوم میں اور اصلاح کرتے رہنا، اور مت چلنا مفسدوں کے رستے پر۔ اور جب آئے موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر اور گفتگو کی ان سے، ان کے رب نے عرض کی، اے میرے رب مجھے دیکھنے کی قوت دے تاکہ میں تیری طرف دیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے مجھے، البتہ دیکھو اس پہاڑ کی طرف، سو اگر یہ ٹھہرا رہا اپنی جگہ پر تو تم بھی دیکھ سکو گے مجھے۔ پھر جب تجلی ڈالی گئی ان کے رب نے پہاڑ پر تو گرا دیا اسے پاش پاش، اور گر پڑے موسیٰ بے ہوش ہو کر۔ پھر جب آپ کو ہوش آیا تو عرض کی، پاک ہے تو، میں توبہ کرتا ہوں تیری جناب میں، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ میں نے سرفراز کیا ہے تجھے تمام لوگوں پر اپنی پیغمبری سے اور اپنے کلام سے، اور لے لو جو میں نے دیا ہے تمہیں، اور ہو جاؤ شکر گزار بندوں میں سے۔ اور ہم نے لکھ دی موسیٰ کے لیے تختیوں میں ہر چیز نصیحت پذیری کے لیے، اور تفصیل ہر چیز کی۔ پھر فرمایا، پکڑ لو اسے مضبوطی سے، اور حکم دو اپنی قوم کو کہ پکڑ لیں اس کی اچھی باتیں۔ جن تختیوں پر تورات لکھی گئی تھی وہ ایک نفیس جوہر سے بنائی گئی تھیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے ان تختیوں پر تورات لکھ کر دی تھی۔ ان پر گناہوں کے بارے میں نصیحتیں تھیں اور حرام و حلال کی ساری تفصیلات درج تھیں جن کی بنی اسرائیل کو ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں ارشاد فرماتے ہیں، اور بنا لیا قوم موسیٰ نے ان کے طور پر جانے کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچڑا جو محض ڈھانچہ تھا، اس سے گائے کی آواز آتی تھی۔ کیا نہ دیکھا انہوں نے کہ وہ نہ بات کر سکتا ہے ان سے اور نہ انہیں ہدایت کی راہ بتا سکتا ہے۔ انہوں نے خدا بنا لیا اسے، اور وہ بڑے ظالم تھے۔ اور جب وہ سخت پیشمان ہوئے اور انہیں نظر آ گیا کہ وہ راہ راست سے بھٹک گئے تو کہنے لگے کہ اگر نہ رحم فرمایا ہم پر ہمارے رب نے اور نہ بخش دیا ہمیں تو ہم ضرور ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں سے۔ اور جب واپس آئے موسیٰ اپنی قوم کی طرف، غضبناک اور غمگین ہو کر بولے، اے قوم بہت بری جانشینی کی ہے تم نے میرے بعد، کیا تم نے جلد بازی کی اپنے رب کے فرمان سے اور غصے سے پھینک دی تختیاں اور پکڑ لیا سر اپنے بھائی کا اور کھینچا اسے اپنی طرف۔ ہارون نے کہا، اے میری ماں جائے، اس قوم نے کمزور و بے بس بنا دیا مجھے، اور قریب تھا کہ ہلاک کر دے مجھے، سو نہ ہنساؤ مجھ پر دشمنوں کو اور نہ شمار کرو مجھے ان ظالم قوم کے ساتھ۔ موسیٰ نے التجا کی، اے میرے رب بخش دے مجھے اور میرے بھائی کو، اور داخل کر ہم کو اپنی رحمت میں، اور تو زیادہ رحم کرنے والا ہے تمام رحم کرنے والوں سے۔ بے شک جنہوں نے بنا لیا بچڑے کو معبود، جلد ہی پہنچے گا انہیں غضب ان کے رب کی طرف سے اور رسوائی دنیا کی زندگی میں، اور اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں بہتان باندھنے والوں کو۔ اور جنہوں نے کیے برے کام پھر توبہ کی اس کے بعد ایمان لائے، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب ٹھنڈا ہو گیا موسیٰ کا غصہ تو اٹھا لی ان تختیوں کو، اور ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے اس وقت کے احوال کو بیان کر رہے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی ملاقات کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے۔ آپ کچھ عرصے وہاں پر رہے، اپنے رب سے ہم کلام ہوئے، بہت ساری چیزوں کے بارے میں پوچھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے متعلق جوابات مرحمت فرمائے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا۔ اس نے بنی اسرائیل سے زیورات لیے اور انہیں پگھلا کر بچڑے کی مورتی بنا دی اور اس میں ریت کی مٹھی ڈال دی۔ یہ مٹی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیر کے نشان سے لی گئی تھی۔ یہ مٹی سامری نے اس وقت اٹھائی تھی جب فرعون کو غرق کرنے کے لیے
وہ فرشتوں کی میت میں گھوڑے پر سوار بحر کلزم یعنی دریائے نیل پر تشریف لائے تھے۔ جب سامری نے بچڑے کی مورتی میں یہ مٹی ڈالی تو وہ بچڑے کی طرح بولنے لگا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ بچڑا اس طرز پر ایجاد کیا گیا تھا کہ جب اس میں سے ہوا گزرتی تو اس طرح آواز پیدا ہوتی گویا گائے ڈکار رہی ہے۔ اسی اجاز کو دیکھ کر بنی اسرائیل اس کے ارد گرد رقص کرنے لگے اور خوش ہونے لگے۔ سامری اور اس کے چیلوں نے بنی اسرائیل سے کہا، حضرت موسیٰ اپنے رب کو ہمارے پاس بھول کر چلے گئے ہیں اور اسے کہیں اور تلاش کرتے کرتے دور نکل گئے ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسی کمزوریوں سے پاک ہے، اس کے اسماء اور صفات پاک ہیں، اس کی نعمتیں اور عطائیں بے شمار ہیں۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا نہ دیکھا انہوں نے، نہ وہ بات کر سکتا ہے ان سے اور نہ انہیں ہدایت کی راہ بتا سکتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ کوہ طور سے واپس تشریف لائے اور انہیں بچڑے کی پوجا کرتے دیکھا تو مارے غصے کے تختیاں زمین پر پھینک دیں جن پر تورات کے احکام لکھے تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے اتنے زور سے تختیاں پھینکی کہ وہ ٹوٹ گئیں۔ اہل کتاب کے ہاں بھی یہی تفصیل ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تختیاں تبدیل کر دیں، لیکن قرآن مجید میں کوئی ایسے الفاظ نہیں کہ جس سے تختیوں کی تبدیلی کا مفہوم لیا جا سکے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب آپ نے اس بےہودگی کو دیکھا تو تورات کی تختیاں زمین پر پھینک دیں۔ اہل کتاب کہتے ہیں تختیاں دو تھیں۔ قرآن مجید کے ظاہری الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تختیاں متعدد تھیں۔ حضرت موسیٰ کو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے گاؤ پرستی کی اطلاع دی تو وہ زیادہ متاثر نہ ہوئے، اس لیے کہ حکم ملا کہ وہ ذرا ان کی گاؤ پرستی کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبر آنکھ دیکھی بات کے برابر نہیں ہو سکتی۔ جب حضرت موسیٰ نے انہیں لعنت ملامت کی، جھڑکا اور اس بےہودگی پر سرزنش فرمائی، وہ معذرت کرنے لگے اور جھوٹے عذر بنانے لگے اور کہنے لگے، ہم پر لاد دیے گئے تھے بوجھ قوم فرعون کے زیورات سے، سو ہم نے سامری کے کہنے پر انہیں پھینک دیا۔ اسی طرح سامری نے بھی اپنے حصے کے زیور پھینک دیے۔ بنی اسرائیل فرعونیوں سے زیورات مانگ لائے تھے اور اللہ تعالیٰ نے دشمنان دین کا یہ مال ان کے لیے حلال اور مباح کر دیا تھا۔ اب وہ اسے زیادہ دیر تک نہیں اٹھا سکتے تھے، اسی لیے پھینک دیا۔ ان کا زیورات کو پھینکنا کسی جہالت کی وجہ سے نہ تھا اور نہ اس لیے کہ وہ ان زیورات کی افادیت سے ناواقف تھے۔ دراصل اتنے لمبے سفر میں انہیں ساتھ لے کر چلنا مشکل تھا، لیکن یہی زیورات ان کے لیے گمراہی کا سبب بن گئے۔ انہوں نے اس سے ایک بچڑا بنا لیا اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ اپنے بھائی حضرت ہارون سے مخاطب ہوئے، اے ہارون، کس چیز نے تجھے روکا کہ جب تو نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تو انہیں چھوڑ کر میرے پاس نہ چلا آیا؟ یعنی کہ جب تو نے دیکھا کہ یہ شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں تو میری طرف کیوں دوڑا نہ چلا آیا اور مجھے کیوں نہ بتایا کہ وہ اللہ کی جگہ مورتی کو پوجنے لگے ہیں؟ تب حضرت ہارون نے جواب دیا، میں نے اس خوف سے ان پر سختی نہ کی کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تو نے پھوٹ ڈال دی بنی اسرائیل کے درمیان، یعنی کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے انہیں بت پرستی کی حالت میں چھوڑ کر آپ کے پاس چلا آیا، حالانکہ آپ نے مجھے ان پر اپنا نائب مقرر کر رکھا تھا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، موسیٰ نے التجا کی، اے میرے رب، بخش دے مجھے اور میرے بھائی کو اور داخل کر ہم کو اپنی رحمت میں، اور تو زیادہ رحم کرنے والا ہے تمام رحم کرنے والوں سے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت روکا تھا اور انہیں بہت سخت سست کہا تھا، لیکن وہ نہ مانے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک کہا تھا انہیں ہارون نے، اے میری قوم، تم تو فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو اس سے، یعنی یہ بچھڑا اور اس کا ڈکارنا مشیت خداوندی سے تمہاری آزمائش قرار پایا ہے، یہ تمہارے امتحان لیا جا رہا ہے، ذرا ہوش سے کام لو۔ اور بلا شبہ تمہارا رب تو وہ ہے جو بے حد مہربان ہے، اور مورتی تمہارا خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ بس تم پیروی کرو جو میں تمہیں کہتا ہوں اور وہ کرو، اور میرا حکم مانو
قوم نے کہا ہم تو اسی کی عبادت پر جمے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹ آئے ہماری طرف موسیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں خود گواہی دی ہے اور فرمایا ہے اور ان کی صداقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ سامری سے مخاطب ہوئے۔ آپ نے پوچھا اے سامری، اس فتنہ انگیزی سے تیری غرض کیا تھی؟ یعنی تو نے یہ فتنہ کیوں کھڑا کیا؟ اس نے کہا میں نے دیکھی ایسی چیز جو لوگوں نے نہ دیکھی، یعنی میں نے جبرائیل علیہ السلام کو گھوڑے پر سوار دیکھا، بس میں نے مٹھی بھر لی رسول کی سواری کے نشان قدم کی خاک سے، یعنی جبریل کے گھوڑے کے نشان قدم سے مٹی سے مٹھی بھر لی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ سامری نے جبرائیل امین کو دیکھا۔ اس نے یہ بات بھی ملاحظہ کی کہ یہ سواری جہاں جہاں قدم رکھتی تھی وہ جگہ شاداب اور زرخیز ہو جاتی تھی، اس لیے وہ حیران ہوا اور گھوڑے کے قدموں کی مٹی اٹھا لی۔ جب اس نے سونے کا بچڑا بنایا اور اس میں یہ مٹی ڈالی تو اس میں اعجاز نمائی آ گئی، اسی لیے اس نے حضرت موسیٰ کی خدمت میں عرض کی، جسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس طرح بیان فرماتے ہیں، پھر اسے ڈال دیا اس ڈھانچے میں اور اسی طرح آراستہ کر دی میرے لیے میرے نفس نے یہ بات۔ آپ نے کہا غصے سے، فرمایا چلا جا، بس تیرے لیے اس زندگی میں تو یہ سزا ہے کہ تو کہتا پھرے سب کو کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے۔ کہتے ہیں سامری کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو کہتا پھرتا کہ مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ یہ سزا تو دنیا کی تھی اور آخرت کا عذاب بہت ہی دردناک ہوگا۔ پھر حضرت موسیٰ نے اس مورتی کو جلا دیا۔ ایک قول تو یہی ہے اور دوسرا قول یہ ہے اسے ریتی سے اتنا زیادہ رگڑا کہ اس کا وجود چھوٹے چھوٹے ریزوں میں بکھر گیا، پھر ان ریزوں کو اٹھا کر پانی میں ڈال دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حلم، مخلوق پر اپنی رحمت اور اپنے بندوں کی توبہ کی قبولیت اور احسان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جنہوں نے کیے برے کام پھر توبہ کی اس کے بعد اور ایمان لائے، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بچڑے کے پجاریوں کی توبہ ہلاک کے بدلے میں قبول فرمائی۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم ڈھایا اپنے آپ پر بچڑے کو خدا بنا کر، بس چاہیے کہ توبہ کرو اپنے خالق کے حضور، سو ہلاک کرو اپنے آپ کو جنہوں نے شرک کیا، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک۔ پھر حق تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل جب رات کو سوئے اور صبح جب بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے کہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں چمکتی تلواریں تھیں۔ یہ تلواریں معجزانہ طور پر ان کے ہاتھ میں تھیں جنہوں نے بچڑے کی مورتی کو نہیں پوجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک گہری کوہر یعنی دھند طاری فرما دی، یہاں تک کہ کوئی شخص اپنے قریبی اور رشتہ دار کو بھی نہیں پہچان سکتا تھا۔ پھر یہ لوگ بچڑے کی پجاریوں پر ٹوٹ پڑے اور انہیں ہلاک کر کے خون کو دریا میں بہا دیا۔ مشہور ہے کہ ایک ہی صبح 70,000 مرد ہلاک ہو گئے۔ اہل کتاب کے ہاں یہ بھی قصہ مشہور ہے کہ گائے پرستی سے وہ پہلے سے ہی واقف تھے اور بیت المقدس آنے سے پہلے گائے پرست اقوام کو جانتے تھے، اسی لیے جب بنی اسرائیل کو حکم ملا کہ گائے پرستوں کو ہلاک کر دو تو وہ پہلے دن انہوں نے 3,000 آدمیوں کو ہلاک کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ ان کے لیے مغفرت مانگنے لگے اس شرط پر کہ وہ بیت المقدس میں داخل ہوں گے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔